اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں، تردد میں لگ گیا، دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں۔ اتنا غلیظ خیال باز قات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت، کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا، اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچ، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو، ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے۔ تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے، آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب کچھ طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ ناچ رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو، جب تذکرہ حضور کو ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان
اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ کربلا کا ایک سبق خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی استقامت، اور اس کٹے ہوئے، اس درد و غم کے مارے ہوئے قافلے کو لے کر کے کوفہ سے قادسی اور وہاں سے دمشق اور وہاں سے شہر حبیب تک پہنچنا، اور ان کی ڈھارس بنانا، اس کو تسکین دینا، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ خواتین کا کردار اسلام میں، دین میں، عظیم لوگوں کی پرورش میں، ان کی نشأت میں بہت اہم رہا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھ سکتے ہیں تو پہلے تذکرہ ان کی ماں کا آتا ہے۔ اس دور کے یزید، فرعون کے سپاہی بچے ماؤں کی گودوں سے چھین کر کے کاٹ دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اس خطرے سے دو چار ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیتی، اور پھر کس طرح اللہ دوبارہ بیٹے کو ماں کی گود تک پہنچاتا ہے، وہ کہانی آپ نے کتاب رحمت قرآن مجید سے بارہا پڑھی ہوگی۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بھی ایک خاتون ہیں جس نے اپنے بیٹے کی، اپنے شوہر کی عدم موجودگی کے اندر ایسی تربیت کی کہ زمانہ آج بھی اشش کر رہا ہے کہ باپ کہہ رہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے بس ذبح کیا، جو کرنا ہے کیجیے۔ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فت، وہ ماں تھی جس نے بتایا باپ کیا ہوتا ہے۔ تو جب مائیں بیٹوں کو آداب فرزندی سکھاتے ہیں تو بیٹے شاکار زمانے کا بنتے۔ تو یہ ماں تھی جس کا کردار سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ کی کہانی شروع ہوتی ہے تو پہلے ذکر سیدہ مریم کا آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ جو بھی کارہائے نمایاں سر انجام پائے ہیں اور تحریکوں کی نہضت اور ناشر ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی خاتون کی محنتوں اور اس کی کد و کاوش اور اس کی جانسوزیوں اور جگر کاویوں کا سلسلہ ضرور موجود ہے۔ اب کربلا کی تاریخ ادھوری رہتی ہے جب تک حضرت سیدہ زینب کا کردار سامنے نہیں آتا۔ میں ایک جملہ کہوں اور وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا فتح کیا ہے، زینب نے شام فتح کیا ہے، اور حضرت زینب کی خطابت کے تن تنے اور جس انداز سے آپ نے مخاطبہ کیا، اللہ اکبر، واقعی وہ علی کی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی ہمشیرہ ہیں اور خون نبوت ہے۔ تو کربلا کا یہ طرز ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ خواتین کا ایک کردار ہوتا ہے، اور اس کردار کو جب وہ فراموش نہیں ہونے دیتی تو اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو مرد ہوتے ہیں ان کی ایک اور طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اندرون خانہ ذمہ داریوں کو جب خواتین دیانت کے ساتھ سنبھالتی ہیں تو قومیں بنتی ہیں اور جو ہے وہ تاریخیں رقم ہوتی ہیں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایک عصمت شعار، ماحول اور تقدس مآب معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہے، اور آپ کربلا سے لے کر مدینے تک کس طرح سے اس قافلے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ آخری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے حقیقی طور پہ کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ جس طرح میں نے کہا کہ تلوار نہیں جیتی، خون جیتا ہے۔ مظلومیت خود بڑی طاقت ہے، خود بہت بڑی قوت ہے۔ تو حضرت امام حسین سر بلند ہوئے، سرخرو ہوئے۔ ہمیں معمولی تکلیف ہو تو ہمارے معمولات عبادت خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پکے نمازی بھی نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ آج ہم ایک لمبی مسافت سے پلٹے ہیں، آج ہم انتہائی تھکن سے چور ہیں، آج اس بیماری میں مبتلا ہیں، آج مہمانوں کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، آج عید کے دن ہیں اور کاروباری مشکلات اتنی ہیں، کاروباری
جو ہے وہ رش اتنا ہے کہ بس نماز کی فرصت نہیں مل پا رہی. ہمارے تو معمولی معمولی ماجرے ہیں, اللہ سے ہمارا ربط کمزور ہو جاتا ہے جب لوگ تھوڑا سا ہماری جانب جھکیں, یہ تھوڑا سا بدن تھک جائے. آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے کسی گوٹھ میں, کسی دیہات میں, تو آپ اس کے جنازے پہ چلے جائیں. انتظام و انصرام ایسے مواقع پہ اتنے نہیں ہوتے, تو 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھنا پڑ گیا. پھر اس کے بعد آپ جنازے میں گئے. بہت سارے لوگ جنازے سے واپس آ جاتے, آگے ہمت نہیں ہوتی, چلو ہمت کر کے قبرستان میں چلے گئے, تدفین میں شامل ہوئے. تدفین کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے واپس گھر آئے تو آج کہتے ہیں بس آج برا حال ہے میرا. کیا ہوا؟ آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے. وہ جنازہ اپنے بیٹے کا نہیں تھا, وہ اپنے بھائی کا نہیں تھا, وہ کسی دور پار کے عزیز کا تھا. گاڑی پہ چل کے گئے ہیں, وہاں 5-6 گھنٹے لگ گئے, سپرد خاک کر کے قبر تک اتار کے آئے, اور بدن ٹوٹا ہوا ہے. یار ایک جنازہ سپرد خاک کر کے آئے اور تمہارا بدن ٹوٹا ہے. مجھے بتاؤ, جو میدان سے 71 لاشیں کندھوں پہ اکیلا اٹھا کے لایا ہے, اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھکن, بدن چور چور ہے اس تھکن سے, اور پھر لشکر اشکیا کے سامنے جس پامردی سے لڑے, اور پھر آپ کے بدن کو تیروں سے, تلواروں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا. بہت سارے نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے, جس میں تیر پیوست تھے. اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں. حسین ابن علی کی استقامت دیکھیے, رب سے ربط اور تعلق کا ماجرا دیکھیے. وقت نماز کا ہوا تو حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. حسین ابن علی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رب کسی صورت کے اندر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. کربلا سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی کمزور نہ ہو. جو تکلیفیں, اذیتیں, مصائب بڑھ جائیں تو آپ کے سجدے بھی بڑھ جائیں. آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں, نفلی عبادات میں بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو. تمہیں خوشیاں زیادہ ملے تو سجدہ شکر کرے اس کے حضور. خوشیاں زیادہ ملیں تو پھر بھی سجدے پڑھ جائیں, غم زیادہ ہوں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں. معمول کی زندگی میں بھی رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے. یہ کربلا کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. عاشورے کی شب عبادات میں گزرتی ہے, اور آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان کے خیموں کے قریب جانے والے کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے. یوں تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں اور رات اللہ کی یاد میں بسر کرو. یہ کربلا کا سبق ہے. دور موجود کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بم جو ہے وہ معیشت ہے. کسی قوم کی اگر معیشت کمزور ہو گئی, اقتصادی حالت پتلی ہو گئی, آج کے گلوبل ورلڈ میں اس کی کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں رہتی. میں کہتا ہوں یہ ضابطہ آج سے نہیں ہے. یہ جاہلی نظم جو موجودہ مہذب دنیا کے اندر, یہ جو جاہلی قانون اور ضابطہ ہے, یہ جاہلیت کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ جس کے پاس 4 ٹگے ہوتے ہیں اس کی بات بھی غور سے سنی جاتی ہے, اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کی سمجھداری پر مشتمل باتوں کو بھی بات کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں تو آپ کے کملے بھی سیانے ہیں, اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عربی کا ایک شعر ہے کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مقلہ و حکمت لقمان و زہد و ابن ادہمی اذا اجتمعت فی المرء والمرء مفلس فلیس لہ قدر بمقدار درہمی. صحبان جیسی فصاحت ہو, ابن مقلہ جیسا خط ہو, ابراہیم ادہم جیسا زہد ہو, اور لقمان جیسی حکمت ہو, اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع کر دی جائے, یہ ساری خوبیاں ایک شخص میں جمع ہوں, والمرء مفلس, لیکن وہ شخص ہو غریب, فلیس لہ قدر بمقدار درہمی, تو اس کا ایک کوٹی بل نہیں ہے. یہ دنیا کا ضابطہ ہے, یہ دنیا کا چھوٹا نظم ہے, اور شروع سے آج تک یہ قانون دنیا کا اندھا قانون کار فرما ہے
تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، آپ اقتصادی حالت کمزور رکھتے ہیں، تو پھر نہ آپ کی بات سنی جائے گی اور نہ آپ کی کوئی توقیر ہوگی۔ اقوام عالم کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی اقتصادی حالت آپ کو بہتر کرنی ہوگی، اور اقتصادی حالت بہتر کیسے ہوگی؟ دیانت اور سچائی کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے تو آپ کو رستے نصیب ہوتے چلے جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جو قومیں آگے بڑھی ہیں، وہ قومیں کافر بھی ہوں تو انہیں راستے ملے ہیں، اور دیانت اور سچائی کو جن قوموں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تہجد گزار بھی ہوں، انہوں نے راستے مسدود پائے ہیں، راستے بند پائے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے طے شدہ اصولوں سے انحراف نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم سب کو دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جن قوموں کے اندر خیانت آ جاتی ہے، وہ خیانت کسی بھی رنگ اور کسی بھی روپ میں ہو، وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور جو قومیں سچ کی بجائے جھوٹ کو فن سمجھ لیتی ہیں اور وتیرہ بنا لیتی ہیں، وہ قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم نے عزت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دیانت اور سچ کو تھامنا پڑے گا۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میری بات آپ تک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں تک تو پہنچ سکتی ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کم از کم جو میرے حصے کا کام ہے اس سے تو میں عہدہ برا ہو سکوں، اور آپ بھی اپنے حصے کے کام سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ آج ایک مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے سر پہ مالک کھڑا نہ ہو تو وہ خیانت کرے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس کی کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ تو جو جہاں کھڑا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ سرمایہ دار ہے، تو اس کو خیانت اور جھوٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہوگا، بلکہ اس کو دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نظام تعلیم جب تک ہمارا یکساں نہیں ہوتا تو قوم نہیں ہم بن سکتے۔ بیسیوں قسم کے نظام آئے تعلیم، ایک فکر کی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی قومیں بنی ہیں، تعلیمی نظم کا نتیجہ ہے، تربیتی نظم کا نتیجہ۔ اور آج اس ملک کے اندر بیسیوں نظام تعلیم ہیں۔ آ جا کے ہمارے آیان سلطنت کو غصہ آتا ہے مدارس پہ۔ مدارس کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ اتنے نظم آئے تعلیم ہیں، ذرا ادھر بھی تو بات کرو، وہاں تمہارے پر جلتے۔ گلی گلی جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کے ادارے کھلے ہیں، اور ان سے نکلنے والی پروڈکٹ مختلف ہے، اور یکسو قوم کیسے ماض وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی نظام تعلیم لائیں، ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں، طے کریں کہ ہم نے کس طرح ایک نظم لے کر کے آنا ہے، اور پوری قوم پابند ہو، اور پھر نتیجہ ہم فکر قوم، ایک فکر کی عامل قوم نکلے گی۔ یہ قوم کے اندر جو درجہ بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم سب سے پہلے قوم تو بنے۔ ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بن سکے، ایک ہجوم ہے اور متشدد افکار اور نظریات کا مجموعہ، بلکہ مجموعہ ازداد ہیں ہم۔ تو جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے، قومیں فکر واحد کے نتیجے میں قومیں ہوتی ہیں، اور فکر واحد نظام تعلیم پیدا کرتا ہے، اور نظام تعلیم کی یکسانیت یہ نتیجہ دیتی ہے۔ نظام تعلیم کی یکسانیت نہ ہو، اس میں جو تشدد ہوتا ہے یہ قوم نہیں پیدا کرتا، یہ ہجوم اور متفرق خیالات کے الجھے ہوئے لوگ پیدا کرتا ہے، جو آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے، اور قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، ہمارے سارے دانشور اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، آیان سلطنت کو بھی بتایا جاتا ہے،
لیکن میں نے کہا ان کے پر چلتے ہیں، اور میں نے جن کو کہا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے پر کیوں جلتے ہیں اور کون سی بجلیاں ان پہ ٹوٹتی ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں، وہاں وہ بات نہیں کر سکتے، اور آج آ کے کمزور مدارس کے اوپر زور ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ مدارس ہیں، ان کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ مدارس تو ہمیشہ خیر بانٹتے رہے ہیں، یہ تو روشنیاں بانٹتے رہے ہیں۔ ان کا نظام تعلیم تو یکساں ہے، اس میں تو کوئی دو طریقہ کار رائج نہیں ہے۔ یہاں امیر کا بچہ آئے تو وہ بھی اس چٹائی پہ بیٹھتا ہے، غریب کا بچہ آئے تو وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھتا ہے۔ یا کوئی دوسرا نظام رائج نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے یہی نظام رائج ہے۔ ہارون الرشید نے لکھا امام مالک کو، جب موطا لکھی، حضرت میں بغداد سے مدینے چل گیا ہوں تو میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، تو میرے پڑھانے کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں، جتنے شاگرد ہوں گے وہ بھی ساتھ آ جائیں، شاہی مہمان کے طور پہ ان کو رکھیں گے۔ گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، نیس جو سودائے اندر سرم۔ اقبال لکھتے ہیں امام مالک نے خط کا جواب لکھا کہ اے ہارون الرشید، میں تیرا نوکر نہیں، میں محمد عربی کا نوکر ہوں۔ تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو اسی چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پہ دوسرے طالب علم۔ تو جب تک ہم نظام تعلیم کو یکسو نہیں کریں گے، اتنی دیر تک کبھی بھی ایک فکر ہم خیال لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ 70-72 سال ہمارے گزر گئے، اور اس طرح مزید ہم کیا تجربات سے گزریں گے، بلکہ ہم جانتے ہیں، اور یہ ہم جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کوئی فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میری اور آپ کی آرزو ہے، پوری قوم کی آرزو ہے کہ پاکستان کو ہم مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مستحکم پاکستان ہمارا خواب ہے، اور یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے، اپنا نظریہ راست کرنا ہوگا۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، نظام عدل کو ہر صورت میں بہتر کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، یا ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا، یا کوئی اور اس کی رکاوٹ ہے، تو پھر یوں دھکے کھاتے رہیے اور یوں اذیتیں سہتے رہیے۔ اللہ اس وطن کو ہر طرح کا استحکام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ جس ملک میں ناانصافی ہو، جس ملک میں ظلم، جور اور جبر روا رکھا جاتا ہو، وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں کبھی بھی سکون اور کبھی بھی طمانینت نہیں آ سکتی، وہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں انصاف کا دور دورہ نہ ہو۔ آج کل کہا جاتا ہے سستا انصاف، اسلام سستے انصاف کی بات بھی نہیں کرتا، اسلام مفت انصاف کی بات کرتا ہے۔ ہر شخص کی تہلیز تک انصاف پہنچے، اور اسلام نے انصاف کے تقاضوں کو اس انداز سے پورا کیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے دور ہمایوں میں بنو اسود کی ایک خاتون چوری کر لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہوتا ہے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور سے سفارش کی جاتی ہے کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، ان کی خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو کہیں یہ اسلام سے ہٹ نہ جائیں، تو کوئی نرمی برت لی جائے۔ تو حضور بلال حبشی کو ممبر بچھانے کا کہتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو آقا کریم ممبر پہ جلوہ افراز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ انصاف کے تقاضے تھے ان کے ہاں۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، اور پھر ایک تاریخی جملہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ۔ جب کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر دو طرح کی عدالتیں ہوں، غریبوں کے لیے الگ نظم ہو، امراء کے لیے الگ قانون ہو، تو پھر کبھی بھی اللہ کی رحمتیں ان قوموں پہ نازل نہیں ہوتی۔ آج تو جیل کے اندر بھی الگ الگ خانے موجود ہیں، تھانوں کے اندر بھی غریب مار دیا جاتا ہے، اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے، وہ اونچا سانس نہیں لے سکتا، اور اکثر لوگ تھانوں میں بھی دامادوں کی طرح رہتے ہیں۔
اور وہاں بھی انہیں مہمانوں کی طرح رکھا جاتا ہے. اور عدالتوں میں جو ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ وکیل کر لو، اب کہتے ہیں جج کر لو. انصاف کا جس طرح دن دہاڑے خون ہوتا ہے، اور عدالتوں اور کچہریوں کے اندر جو عدل و انصاف کا قتل عام ہوتا ہے وہ کس سے مخفی ہے؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے اور خاموشی اختیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہمارا عدالتی نظم انصاف نہیں دے رہا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے اور مستحکم ہو تو نظام عدل کو درست کرنا پڑے گا. عدالت کے اندر خلیفہ وقت بھی کھڑا ہوتا تھا اور ایک ذمی بھی کھڑا ہوتا تھا، اور اس ذمی کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. تو معاشرہ پرسکوت اور جوان طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے مقابل آئے اور ایک لمحے کے لیے توقف کیا کہ میں حجر اسود کو چوموں. لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. یہ نوجوان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب لوگوں کے دل میں یہ احترام دیکھا تو وہ شامی وفد بڑا متاثر ہوا اور حیرت زدہ ہوا کہ یہ کون نوجوان ہے. یہ شام کے لیے تو لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا. تو وہ امام زین العابدین کو جانتے نہیں تھے. تو انہوں نے حشام سے پوچھا من آزا، یہ کون ہے؟ اب حشام بن عبد الملک تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے اپنی سبکی محسوس کی کہ میرے لیے تو راستے نہیں ملے اور اس نوجوان کے لیے راستے چھوڑ دیے گئے ہیں. تو اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے. جس طرح کوئی عام شخص فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا، اسے غیرت آئی. اس نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں یہ کون ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا حاذ الذی تعرف البطحا بتاتا ہوں. کہا یہ وہ ہے جس کو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے ہیں. والبیت یعرفہ والحل والحرم. اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، اس کو حرم بھی جانتا ہے، اس کو مطاف بھی جانتا ہے، اس کو تو حرم کے پہاڑ بھی جانتے. یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے. بجدہ ہی انبیاء اللہ اقد ختموا. اس کا نانا نبیوں کا سردار ہے اور ختم نبوت کا تاج اس کے نانے کے سر پہ رکھا ہو. کہا کہ لیسا کولو کا من ہاذا بدائے رہی. تیرا یہ کہنا کہ من ہاذا کون ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. کہا تیرا یہ کہہ کہ تجاہل عارفانہ کرنا. کہا اس کو نقصان نہیں دے سکتا. اس کو عرب بھی جانتے ہیں، اس کو عجم بھی جانتے. کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں اس نے قصیدہ لکھ دیا. الشام کی تو توقع نہیں تھی. وہ شاعر جو بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتا تھا، آج اس نے امام زین العابدین کا قصیدہ لکھ دیا اور بادشاہ کی موجودگی میں اور رد عمل کے طور پہ. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے فرزدق کو جیل میں ڈلوا دیا. امام زین العابدین کو پتا چلا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلیاں بیچی. تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی. کہا کہ حضرت میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اشرفیوں کے لیے نہیں کیا، آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے کیا ہے. تو اصل تو تخت و تاج ہی ہے. جو تخت و تاج کا مالک ہے لوگ اسے راستہ نہیں دے رہے. اللہ اکبر. بہلول دانا آیا نا بغداد سے، تو اللہ اکبر لوگوں نے راستہ دے دیا. تو کھڑکی سے یہ دیکھ رہا تھا ہارون الرشید. تو وہ اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ حکمران ہم نہیں ہیں، حکمران یہ لوگ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان. تو حضرت امام حسین ہارے نہیں ہیں، حضرت امام حسین جیتے. انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے. اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے احفظ انی اربعا و اربعا. میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر.
لا یدرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن، تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان چار چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وہ اکبر الفقر الغم، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی۔ وہ اوحش الوحشت العجب، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسند، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو، لوگ تجھے نیک سمجھیں، یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا جو حسب نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشموں چلا۔ مشکاست کے خود ببوئے نہ کہ عطار پکوئے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائے تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا، فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے بات تھی، اور کبھی بھی جاہل اور بیوقوف سے دوستی رکھیں، اسے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے آپ۔ یہ مطلب نہیں کہ بیوقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی، اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا، فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے۔ تو بخیل سے دوستی کا ربط نہیں رکھنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّعْفُرِ، جو فاسق و فاجر ہے، برا شخص ہے، بدکار ہے، اس سے دوستی نہ رکھ، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے۔ اور آخری بات، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے آدمی سے کبھی دوستی نہ۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا۔ جو چیز قریب ہوتی ہے
جو سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا، تجھے وہ چیزیں بتائیں گا جو نفس الامر میں نہیں ہو، اور تو ایک مغالطے میں مانا جائے۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور، جن کی گہرائی، گہرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب سے کہتے ہیں کہ میں حضرت امام زین العابدین کو ملنے گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی۔ دوبارہ جب عبد الملک کے زمانے میں، مروان کے زمانے میں تکلیفیں اٹھائی گئی اور ان کو اذیتیں پہنچائی گئی، تو کہا کہ امام زہری کہتے ہیں کہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ یہی میں گیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، تو میں بے ساختہ رو دیا۔ تو کوئی تشفی کا، تسلی کا کلمہ میں ان کے لیے کہتا، لیکن امام زین العابدین میری طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے، زہری کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے، یہ کچھ رہ گیا تھا کہ آپ کو اب بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گی، اور دوسرا فرمایا ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں، اور آپ نے جھٹکا دیا تو وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں، ہم اس کی تقدیر پہ راضی۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو جائے، لیکن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حضور کا خون ہے، اس کے ساتھ محبت کا ربط کیسے ٹوٹ سکتا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شاہی جلالت کے باوجود لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اہل بیت کے لیے لوگوں کی آنکھیں فرشیرا ہو۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران رہا ہے، یہ حج کرنے کے لیے آیا۔ وہاں جب پہنچا تو اس کا جی چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسا۔ اس کے دوست بھی تھے، ساتھ آیان سلطنت بھی تھے، شاہی تم تراک کے ساتھ پوری شان کے ساتھ آیا۔ شہزادہ تھا تو اس کا انداز بھی اس طرح کا تھا، لیکن رش اتنا تھا، وہاں کون دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کون ہے، شہزادہ ہے، کسی نے راستہ نہ دیا۔ تو یہ ایک سمت کھڑا ہو گیا حجر اسود کے سامنے مطاف میں کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو بوسہ دیتا۔ اتنے میں طواف کرتے کرتے امام زین العابدین بھی حجر اسود کے مقابل آئے، اور جو ہی وہ حجر اسود کے مقابل آئے تو ان کی رفتار تھوڑی سی مدھم پڑی، اس خیال کہ میں حجر اسود کو بوسہ دو، تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور کہا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب اس کو بڑا عجیب لگا اور بڑا حسد کی آگ میں جل گیا کہ میرے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، میں بادشاہ کا شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، اور اس کے لیے لوگوں نے راستے چھوڑ دیے۔ تو وہ از راہ تحقیر اپنے درباری شاعر فرزدق سے یہ حشام کے ساتھ تھا، تو امام زین العابدین نے جو ہی کعبۃ اللہ کے قریب جا کے حجر اسود کو چوما اور لوگوں نے راستہ چھوڑا، تکریم دی، تو اس نے چل بھن کر کے ابو فراز سے کہا یہ کون ہے؟ حالانکہ یہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین، لیکن بعض کا تجاہل عارفانہ کر کے کسی کی اہمیت گھٹائی جاتی کہ یہ کون ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مذمت میں کچھ کہے گا اور میرے دل کو تسکین ہو جائے گی جو زخم پہنچا ہے۔ لیکن فرزدق نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے، اس کو تو بطحا کے سنگریزے بھی جان، یہ فاطمہ کا فرزند ہے، یہ حسین کا نور نظر ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں، حشام سن، اس کو تو عرش والے بھی جانتے ہیں، اس کو تو آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اور پھر کہا تیرا من ہوا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، تیرا تجاہل عارفانہ یہ کون ہے، تو کہا تیرا یہ کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ۔ اور وہاں کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھ دیا۔ اسے غصہ آیا کہ میں کیا اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور یہ شاعر اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اور یہ الٹا ان کی شان میں لکھ رہا ہے، تو اس نے قید کروا دیا۔ تو امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرف کی کچھ تھیلیاں ہدیہ کے طور پہ بیچ۔ فرزدق نے اس کو
شکریہ کے ساتھ واپس کیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ قصیدہ اشرفیوں کے لیے نہیں، آپ کے نانا کی شفاعت پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ہم جس کو دے دے واپس نہیں لیتے۔ تو یہ تھی پذیرائی، اور اس پذیرائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہوتی رہی، لیکن یہ عزت اہل بیت کرام کو جو دی گئی ہے، یہ حضور کی نسبت سے دی گئی ہے۔ یہ فرزند ہیں، خون ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر مخاطب کر کے اپنی امت سے کہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر تم